السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وتستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 111 نمبر کلاس، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کی ابتدا میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے احکامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین احکامات کا ذکر کرتا ہے۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کھانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے کھانا حلال ہے اور کون سا ذبیحہ، کون سا جانور ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا آج کی آیتوں میں تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردہ حرام ہے، ایسا جانور جو مرا ہوا ہو تمہارے اوپر حرام ہے۔ والدم، خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ غیر کا نام بلند کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اگر لے لیا جائے تو وہ چاہے حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ والمنخنقہ، اور ایسا جانور جو دم گھٹنے سے مر گیا ہو وہ حرام ہے۔ والموقوذہ، ایسا جانور جسے مارا جائے ڈنڈے سے، لکڑیوں سے، اور وہ مر جائے وہ حرام ہے۔ والمتردیہ، ایسا جانور جو اوپر سے نیچے گر گیا ہو، گر کر مر جائے وہ حرام ہے۔ والنطیحہ، آپس میں جانور لڑیں اور سنگ مار دے اور ایک جانور مر جائے وہ حرام ہے۔ یعنی ایسے تمام جانور جو اس طریقے سے مر جائیں وہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو جنگلی جانوروں نے کھایا ہو، شیر ہو، بھیڑیا ہو، پھاڑ کر کوئی جانور کھا جائے، اب اس کا بچا ہوا بھی گوشت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ تم ان میں سے کسی کو ذبح کر پاؤ۔ ایک جانور اوپر سے نیچے گرا، آپ ذبح کر پائے، جائز ہے۔ سنگ مارا، مرنے کے پہلے آپ نے ذبح کر دیا، جائز ہے۔ یعنی اگر ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو جائز ہے، ورنہ یہ آپ کے اوپر جائز نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے سامنے ذبح کیا جائے، بتوں کے لیے ذبح کیا جائے۔ وان تستقسموا بالازلام،
اور تمہارے اوپر یہ بھی حرام ہے کہ تم تیر سے شگن اور بدشگن نکالو۔ عرب میں ہوا کرتا تھا، تیر کو رکھتے تھے اور شگن بدشگن نکالتے تھے کہ تیر اس طرف اگر منہ ہو گیا تو شگن ہے جائیں گے، اگر ادھر ہو گیا تو بدشگن نہیں جائیں گے، یعنی چیزوں سے فال نکالا کرتے تھے، شگن بدشگن مانا کرتے تھے۔ شریعت نے کہا یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفر والے تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ یہ مایوس ہو گئے کہ تم دوبارہ کافر بنو گے، اس بات سے وہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، مخلوقات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی پیاری آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، یعنی آج اسلام مکمل ہو گیا، اس کی تعلیمات مکمل ہو گئی، حلال حرام مکمل ہو گیا، اور جو مکمل دین ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی انسان بھوک سے مجبور ہو جائے جس کا ارادہ گناہ کرنے کا نہ ہو تو اس کے لیے یہ سب جائز ہے، یعنی آپ کو ایسی بھوک لگی ہو کہ کھانا ہی موجود نہ ہو، مر جاؤ گے اگر نہ کھاؤ گے، تو اس صورت میں یہ حرام چیزیں بھی تمہارے اوپر حلال ہو جاتی ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی اگر انسان مجبوری میں ان حرام چیزوں کو کھا لے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اب جب صحابہ کرام کو یہ سارے حرام چیزیں بتائی گئی تو انہوں نے پوچھا اب حلال بھی بتا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر حلال کیا ہے، تو آپ انہیں بتائیے احل لکم الطیبات، تمہارے اوپر ہر پاکیزہ چیز حلال ہے، وما علمتم من الجوارح مقلبین، اور ایسے جانور جنہیں تم ٹریننگ دیتے ہو شکار کرنے کی، اگر وہ شکار کر کے لائیں تو تمہارے لیے جائز ہے، جنہیں تم سکھاتے ہو تمہارے دیے ہوئے علم میں سے، یعنی اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اس سے تم سکھاتے ہو۔ اس دور میں ہوتا تھا جانوروں کو باقاعدہ، کتوں کو خاص طور پر ٹرین کیا جاتا تھا، چھوڑتے تھے وہ شکار کر کے لا کے اپنے مالک کو دے دیا کرتا تھا۔ چیتے کے ذریعے آج بھی عرب میں شکار ہوتا ہے، ٹرین کرتے ہیں، وہ شکار کرتا لا کر اپنے مالک کو دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی جانور کو شکار کی ٹریننگ دی ہو اور وہ شکار پکڑ کر لائے تو وہ شکار آپ کے اوپر جائز ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس جانور کو جو وہ آپ کے لیے شکار کریں۔ اب ایسا نہیں کہ وہ جانور خود بھوکا ہے اپنے لیے شکار کرا آپ اسے کھا جائیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے اس جانور کے جو وہ آپ کے لیے پکڑے اور آپ کے لیے لے کر آئے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈریے، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا طعام یعنی یہاں پر مراد ہے ذبیحہ، اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ کا ذبیحہ تمہارے اوپر حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے اوپر حلال ہے۔ اسی طریقے سے ان کی نیک عورتیں، پاک دامن عورتیں تمہارے اوپر حلال ہیں، مومن بھی ہوں اور اہل کتاب بھی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے اور ان کی عورتیں بھی جائز ہے، آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ من قبلکم، تم سے پہلے اہل کتاب، اذا آتیتموہن اجورہن، جب آپ ان کو ان کی مہر ادا کر دو، اور وہ عورتیں کیسی ہونا چاہیے؟ محسنین، پاک دامن ہو، زنا اور بدکاری کرنے والی نہ ہو، نہ چپکے چپکے دوست بنانے والی ہوں، یعنی ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اہل کتاب میں اگر ایسی عورتیں تمہارے پاس موجود ہیں، تمہیں مل جائیں، پاک دامن ہیں، اچھی ہیں، غلط کام کرنے والی نہیں ہیں، بدکاری کرنے والی نہیں ہیں، تو آپ کے لیے ان سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بعد کفر کرتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ کفر اختیار کرتا ہے، تو اس کا عمل برباد ہے اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی ایمان اگر آپ لائے ہیں، ایمان آپ نے قبول کیا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہیے۔ ایمان کے بعد کفر لانا عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم چیزوں کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین نے احکامات کا تذکرہ کیا،
بڑی قیمتی باتیں آج ہمیں بتائیں، کون سے جانور جائز، کون سے جانور ہمارے اوپر ناجائز ہیں، اور ناجائز چیز بھی کس صورت میں جائز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود و نصارہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کی عورتیں بھی حلال ہے، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں ہمارے سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا جو ہمارا بیسک ٹاپک ہے۔ اس کے پہلے آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، کیونکہ آج کی آیت میں بہت سارے مشکل الفاظ ہیں، اس لیے میں ان کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ المیتۃ، ڈیڈ اینیمل، مردہ جانور، والدم، بلڈ، خون، ولحم الخنزیر، پورک میٹ، خنزیر کا گوشت، اہل، ڈیڈیکیٹڈ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو کر دیا جائے کہ اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے ہے۔ المنخنقہ، کلڈ بائی اسٹرینگلنگ، ایسا جانور جو دم گھٹنے سے مر جائے۔ الموقوذہ، وائلنٹ بلو، مارنے سے مر جائے، چھڑی لکڑی مارنے سے مر جائے۔ المتردیہ، ہیڈ لانگ فال، اوپر گرنے سے مر جائے۔ النطیحہ، گورنگ آف ہارنس، سنگ لڑنے سے، جیسے جانور آپس میں سنگ سے لڑائی کرتے ہیں نا، سنگ لڑنے سے مر جائے۔ وما اکل السبع، ایٹن بائی وائلڈ اینیملس، ایسا جانور جس کو جنگلی جانوروں نے کھایا ہو، ایسے شکار کو جس کو جنگلی جانوروں نے کھایا ہو۔ زکیتم، یو سلاٹر، آپ نے اس کو ذبح کیا ہو، ذبح کرنے کا موقع ملا ہو۔ النصب، سیکریفائڈ آن اسٹون، ایسا جانور جسے بتوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ تستقسموا بالازلام، یو سیک ڈیسیژن تھرو ڈائیونگ ایروز، تیر کے ذریعے شگن بدشگن نکالنا، اس دور میں بہت زیادہ ہوتا تھا، چیزوں سے شگن بدشگن نکالا جاتا تھا۔ یائس، ہوپلیس، امید کھو چکے ہیں، اب انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ تم ریٹرن آؤ گے، کفر پر واپس آؤ گے۔ اکملت، آئی ہیو پرفیکٹڈ، میں نے پرفیکٹ کمپلیٹ کر دیا۔ اتممت، آئی کمپلیٹڈ، میں نے مکمل کر دیا۔ استر، فورسڈ، مجبور کر دیا جائے، بھوک سے مجبور ہو جائے۔ مخمصۃ، ہنگر، بھوک۔ غیر متجانف للإثم، نو انکلینیشن ٹو سن، گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، یعنی اس کا مقصد بس جان بچانا ہو، بھوک مٹانا ہو، نہ کہ گناہ کی طرف جانا اور حرام کھانا ہو۔ الطیبات، گڈ فوڈس، اچھا کھانا۔ جوارح مکلبین، ہنٹنگ اینیمل، ایسے جانور جنہیں شکار کے لیے ٹرین کیا گیا ہو۔ امسکنا، دے کیچ، انہوں نے پکڑا ہو، انہوں نے اپنے لیے پکڑا ہو۔ طعام، فوڈ، کھانا۔ متخذی اخدان، ٹیکنگ سیکرٹ لورس، چھپ کر محبت کرنے والی۔ ہیبیطا، ورتھ لیس، بیکار، برباد، ایسے لوگوں کا عمل برباد ہو جائے گا جو ایمان کے بعد کفر کا راستہ اپنائیں گے، ایسے لوگوں کا ایمان، ان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو آج کی آیتوں میں کچھ یہ مشکل الفاظ آئے۔ اب اس کے بعد تدبر، آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا، آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سیکھا۔ تو ویسے تو ترجمے میں آپ نے جان لیا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو آج سیکھا، بہت ساری اہم باتوں کو جانا، حلال حرام کھانے کو جانا، اہل کتاب کا کیا جائز کیا ناجائز، یہ تمام چیزوں کو آج ہم نے جانا۔ پھر بھی کچھ تدبر کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کی ہر حرام چیز بری ہوتی ہے چاہے وہ اچھی نظر آئے۔ اگر اللہ نے حرام کیا ہے، اگر اللہ نے حرام کہا ہے، اگر اللہ نے حرام بتایا ہے تو وہ حرام ہے، برا ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارا دماغ لگے نہ لگے، ہمیں بہتر نظر آئے، پر حرام چیز ہمیشہ بری ہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ،
اللہ نے وہی حرام کیا ہے جو انسان کے جسم کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ مردہ کھاؤ گے، آج تو سائنس نے بڑی تحقیق کر کے بتایا کہ ایسا جانور جس کو ذبح کر دیا جاتا ہے ساری بیماریاں نکل جاتی ہے، اگر ذبح نہ کیا گیا ہو ویسے ہی مر جائے خون جم جاتا ہے، بیکٹیریا بن جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہے۔ تو آج سائنس نے بتایا، پر ہم تو 1450 سال پہلے لائے ہوئے شریعت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر اللہ نے وہی حرام کیا، اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ انسانی جسم کے لیے برا ہے، اچھا ہو ہی نہیں سکتا، بھلا ہو ہی نہیں سکتا، بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکسٹ، اگر کسی چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بھی لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ شرک کرتے ہیں پر شرک کو شرک نہیں سمجھتے، اللہ ہی کا تو نام لیتے ہیں ہم، جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے اللہ ہی کا تو نام لیتے ہیں، پر اللہ کے ساتھ غیروں کو آپ شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اگر غیر کا کسی چیز پر نام بھی لے لیا جائے تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہوتا ہے، ایسے کھانے کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، شگن بد شگن کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کانچ ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے، بلی راستہ کاٹ جائے برا ہوتا ہے، رات کو 12 بج رہی ہے اس ٹائم نہیں نکلنا چاہیے، جو سب شگن بد شگن ہمارے یہاں چلتا ہے نا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اسلام میں کچھ شگن بد شگن نہیں ہوتا۔ مومن اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرتا ہے، کام اچھا ہو اللہ کی طرف سے، کام پورا نہ ہو اللہ کی طرف سے، مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ مومن شگن اور بدشگن کے راستے کو اپناتا نہیں ہے، مومن شگن اور بدشگن کی زندگی کو اپناتا نہیں ہے، اسے ان باتوں سے کبھی بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ، مومن کو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بات کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں ہی سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا، دنیا کا مالک، خالق، آسمان زمین سب کچھ اس کا اختیار ہے۔ مومن صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو پسند کیا ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا اور اس دین کو پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل کیا ہے اسے ہی پسند کیا ہے، جس کو بعد میں ایڈٹ کیا جائے اسے پسند نہیں کیا ہے، بدعتوں کو پسند نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ دین جس پر اللہ کے نبی نے عمل کیا، وہ دین جس پر صحابہ نے عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اسی کو پسند کیا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے آپ دین مانیں، اپنے اعتبار سے حلال حرام مانیں، اپنے اعتبار سے کچھ بھی مانیں، اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ تو اللہ کے مکمل کردہ دین میں نہ کوئی کمی نہ زیادتی، آپ اس میں بڑھا نہیں سکتے، آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ نیکسٹ، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی دین اللہ کی نعمت ہے، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ورنہ دیکھیے آپ ان لوگوں کو جو کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام پر باقی نہیں ہے، بدعتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، حرام کی زندگی گزار رہے ہیں، حرام کو دین سمجھ رہے ہیں، حرام پر عمل کو دین سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگ جو دین کو نہیں جانتے، اگر اس دور میں اللہ نے آپ کو صحیح دین دیا ہے، آپ کو اسلام دیا ہے، آپ کو عقیدہ دیا ہے، تو آپ کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توحید پرست بنایا، اللہ تو نے مجھے بدعتوں سے بچایا، اللہ تو نے مجھے حرام سے بچایا، اللہ تو نے مجھے حلال پر گامزن کیا، باقی رکھا، اس پر میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے، اسلام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ نیکسٹ، اسلام ظلم نہیں کرتا، مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ مجبور ہیں، کھانا موجود نہیں ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، تب حرام بھی کھا سکتے ہیں، حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا عدل، یہ اللہ کا رحم، یہ اسلام کا انصاف
کہ اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام مجبوری میں حرام کو بھی حلال کر دیتا ہے۔ اگر بات مجبوری کی آ جائے، زندگی بچانے کی آ جائے، تو اس صورت میں حرام کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ناپسند نہیں فرماتا۔ نیکسٹ، کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے بعد نئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں، اس کے بعد دین میں کچھ داخل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی قرآن۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دے دیا ہمارے لیے کافی ہے، یعنی حدیث۔ قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی بنانا مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ، ہر ذبیحے پر اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تبھی وہ حلال ہوتا ہے۔ اس ضمن میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کوئی بھی ذبیحہ ہو، جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں ایسے کیفیز، ایسی دکانیں کہ جہاں پر نان ویج بیچا جاتا ہے، عربی میں فتوے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں پر حلال گوشت ملتا ہے۔ آپ دکان جا کر پوچھئے کہ حلال کا مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں حلال کا مطلب ذبح کرنا۔ ہماری نظر میں حلال وہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، ان کی نظر میں حلال وہ جسے صرف ذبح کیا گیا، وہ جھٹکا ایک ہوتا ہے، حلال ایک ہوتا ہے۔ سوچئے آپ اپنے دین کو کہاں لے جا کر بیچ رہے ہیں، آپ کہاں پر حرام کھا رہے ہیں۔ حلال حرام کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ ذبیحہ صحیح ہے کہ نہیں، ذبح کرنے والا مسلمان ہے کہ نہیں، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں۔ ذبح پر جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذبح کرنے والا مسلمان نہ ہو، تب تک ذبیحہ حلال نہیں ہوتا، تب تک ایسا گوشت حلال نہیں ہوتا، اور ایسے گوشت کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، علم والا جاہل سے بڑا ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جانور جن کو تم تعلیم دیتے ہو، ان کا لایا ہوا ذبیحہ بھی تم کھا سکتے ہو، ان کا لایا ہوا شکار بھی تم کھا سکتے ہو۔ وہ پکڑ کر دانت میں لے کر آئے، آپ کے سامنے رکھے، آپ وہ کھا سکتے ہو گوشت۔ کب؟ جب وہ علم والا ہو، اسے سکھایا گیا ہو، اسے ٹرین کیا گیا ہو۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان تو انسان، اگر جانور کو بھی سکھا دیا جائے تو وہ جاہل سے اوپر ہو جاتا ہے۔ علم انسان کے درجے کو بلند کرتا ہے، علم انسان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ نیکسٹ، اہل کتاب کا ذبیحہ اور ان سے نکاح حلال ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات پتہ چلی کہ اہل کتاب اگر آپ کے سامنے موجود ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا ہے، شریعت نے اس معاملے کو آپ کے لیے حلال رکھا ہے۔ آپ چاہیں تو استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ایسی عورتوں سے نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت نے ایسے نکاح کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ آج کی آیتوں پر ہمیں کیا عمل کرنا ہمارے لیے آسانی والا کام ہے یا ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو عمل کے اعتبار سے نمبر 1، حلال اور حرام کو جانو اور حلال کو استعمال کرو۔ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، رب العالمین کس چیز کو پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں حلال کیا ہے، اس حلال کو جانو اور حلال کو استعمال کرو۔ رب العالمین حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کو ناپسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں احتیاطی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں غوری نہیں کیا جاتا، پیسہ کہاں سے لایا ہے، ذبح کہاں سے خریدا ہے، کھانا کون سا کھا رہا ہے، جس کے یہاں شادی میں کھانا کھانے جا رہا ہے اس کا حلال کا بزنس ہے کہ حرام کا بزنس ہے۔ لقمے کے بارے میں بہت غور کرنا چاہیے۔ ایک گناہ آپ کرتے ہیں، توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ لقمہ آپ کھاتے ہیں تو لقمے سے آپ کا بدن بنتا ہے، آپ حلال حرام کو کیسے الگ کریں گے؟ اس لیے حلال حرام کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، غیر اللہ کا نام کبھی کھانے پر نہ لیں، نام لینے سے بھی کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر غیر کا نام کسی کھانے پر لے لیا جائے تو وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، وہ کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، آپ کھانے کو استعمال نہیں کر سکتے، ایسے کھانے کو آپ کھا نہیں سکتے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نیکسٹ، اہل علم سے سوال کرو، علم والوں سے پوچھو۔ ہمارے ہاں تو ہر انسان اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہے، 4-5 تقریر سن کر اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگتے ہیں، خود تقریریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اہل علم سے سوال کرو جو قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، عربی زبان کو جانتے ہیں، فقہ فتوے کی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ ایسے اہل علم سے سوال کرنا چاہیے۔ آپ اگر ان سے سوال کریں گے تو خود بھی گمراہی سے بچیں گے اور اپنے بعد والوں کو بھی انشاءاللہ گمراہی سے بچا پائیں گے۔ نیکسٹ، ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ مارنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، سکون دینے والا اللہ،
پیسہ دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، تو ڈر صرف اللہ رب العالمین کا ہونا چاہیے، اس کے سوا کائنات میں کسی سے بندہ مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں بڑھانے کی گنجائش نہیں۔ دین مکمل، کمپلیٹ۔ 10 سال پہلے ہم ایک چیز لا کر دین میں ڈال دیں، نیا تہوار لا کر ڈال دیں، نئی رات لا کر ڈال دیں، نئی نماز لا کر ڈال دیں، نیا روزہ ڈال دیں، تو اسلام میں ایڈیٹنگ کی گنجائش نہیں ہے، بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ دین جو اللہ کے نبی پر مکمل ہوا ہمارے لیے کافی ہے، وہ دین جو اللہ کے نبی لے کر آئے کافی ہے، وہ دین جو صحابہ نے دیا کافی ہے، اس دین میں بڑھانے گھٹانے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ جو دین اللہ کے نبی نے دے دیا وہ مکمل ہے، ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے یقیناً وہ بہتر ہے۔ نیکسٹ، علم پر کبھی تکبر نہیں کرنا۔ علم جو ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان جانوروں کو وہ سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو علم تو مجھے اللہ نے دیا ہے نا، کیا میرا ذاتی ہے؟ کیا میں نے خود کمایا ہے؟ اللہ نے مجھے دیا۔ تو جب نعمت اللہ کی ہے تو میں تکبر کیوں کروں؟ کیوں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں؟ کیوں اپنی ڈینگیں ہانکوں؟ کیوں اپنے آپ کو بڑا بتاؤں؟ میرے جیسا کوئی بولتا نہیں، میرے جیسا کوئی مقرر نہیں، میرے جیسا کسی کی کلاس نہیں چلتی، میرا جیسا کسی کی زبان نہیں چلتی، میرا جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ علم پر کبھی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ علم پر کیے گئے تکبر کو اللہ پسند نہیں فرماتا، علم پر کیے گئے تکبر سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ایسے علم والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے جو اپنے علم پر تکبر کرتا ہے، اپنے علم کے بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ یہ علم تو تجھے اللہ نے دیا ہے، تیری کوئی اوقات اور حیثیت نہ ہوتی اگر اللہ رب العالمین تجھے یہ علم نہ دیتا۔ آخری پوائنٹ، آخری بات جو سمجھ میں آئی کہ ایمان اگر کفر کے ساتھ مل جائے تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر آپ نے کفر کو ملا دیا، آپ کے سارے عمل برباد، آپ کی نیکیاں برباد، آپ کی لوگوں کے لیے کی گئی خدمتیں برباد، اگر آپ کے ایمان کے ساتھ کفر ملا ہوا ہے۔ اگر آپ کے ایمان کے ساتھ آپ نے کفر کو داخل کیا ہے، ایسا کفر آپ کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو بندہ مومن کو ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دے، کیونکہ اگر نیکیاں برباد ہو گئی تو ہمارے پاس کیا بچے گا، ہمارے پاس کیا رہے گا، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ تو بہرکیف سورہ مائدہ میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ایسی آئیں گی جس کے اندر آپ کو احکامات ملیں گے، حلال حرام ملے گا، کھانے پینے کے تعلق سے چیزوں کا ذکر ملے گا۔ آگے کی آیتوں میں باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، حلال میں خوب برکت عطا فرما دے، حرام رزق سے بچا لے، حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔